برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ ہیں تعریف کے لائق بزرگی والے۔ آخری تشہد کی دعائیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یا اللہ، یقیناً میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ الہی، میں نے ظلم کیے اپنی جان پر، ظلم بہت، اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہ آپ کے سوا، تو مجھے خاص بخشش سے نواز اپنی، اور رحم فرما مجھ پر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے علاوہ بھی تشہد میں پڑھنے کی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ سلام: تشہد اور دعاؤں سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں جانب منہ پھیرتے ہوئے یوں کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی۔ بعد نماز کے وظیفے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو بآواز بلند یہ پڑھتے تھے: اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ دوسری حدیث: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے: استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی، آپ سلامتی والے ہیں اور آپ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، آپ بابرکت ہیں، اے بزرگی اور عزت والے۔ تیسری حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا: مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ فرمایا: نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرو: ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الہی، مجھے مدد دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کا شکر اور آپ کی خوب عبادت کرتا رہوں۔ چوتھی حدیث: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی، نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت۔ پانچویں حدیث: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو بلند آواز سے پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ہے
طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کے لیے ہے اچھی تعریف، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اسی کے لیے ہے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے۔ چھٹی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کا نماز کے بعد ورد کرے گا، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ۔ اللہ پاک ہے، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 7ویں حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، منبر پر فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں، یعنی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص دونوں کو ملا کر پڑھنے کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ 8ویں حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ آیت الکرسی ماں ترجمہ صفحہ نمبر 7 پر، اور ان تینوں صورتوں کو میں ترجمہ صفحہ نمبر 41 اور 42 پر دیکھیے۔ 9ویں حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار فرماتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت والا ان عیبوں سے جو کافر کہتے ہیں، اور سلام ہو سب رسولوں پر، اور ساری تعریفیں اللہ پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد یہ کلمات کہنے والے کو عبادت کا پورا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ صبح و شام کے وقت کی دعائیں، حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد تشہد ہی کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر مندرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 اس کی برائیاں معاف ہوں گی اور 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام سے صبح تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور وہی حمد کے لائق ہے، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے تو اسے کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام سے، نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تیسری حدیث، حضرت ابو
بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام یہ کلمات پڑھتے سنا کرتے تھے: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن کو تندرست رکھ، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھ، اے اللہ عافیت سے رکھ میری آنکھ، کوئی معبود نہیں آپ کے سوا۔ چوتھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح و شام یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے کامل التاثیر کلمات کی تمام مخلوق کی شرارتوں سے۔ پانچویں حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 بار یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے تمام فکر دور کر دیتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ چھٹی حدیث، سید الاستغفار، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا یعنی سید الاستغفار صبح کو صدق دل سے پڑھے گا، پھر اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے، وہ شخص جنتی ہوگا، اور جو رات کو پڑھے گا اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو آپ کا مجھ پر ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دیجیے میرے گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ ساتویں حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھتے اور ترک نہیں فرماتے تھے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں مانگتا ہوں آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے گناہوں کی معافی اور تندرستی کا میرے دین اور دنیا میں اور میرے اہل و مال میں۔ الہی ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے مجھے خوف کی چیزوں سے۔ اے اللہ، حفاظت کر میری، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی عظمت کی اس سے کہ میں ہلاک کیا جاؤں اپنے نیچے سے۔ آٹھویں حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یہ آیتیں ادا کرے گا اسے اس دن کے ان کاموں کا ثواب دیا جائے گا جو اس کی غفلت سے رہ جائیں، اور جو شام کو پڑھے اسے رات کا پورا ثواب ملے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ پس اللہ ہی پاک اور لائق تعریف ہے، جس وقت تمہاری شام اور صبح ہو
اور وہی لائق حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اسی کی تعریف ہے۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تازگی بخشتا ہے زمین کو اس کے خشک ہو جانے پر۔ لوگوں، اور اسی طرح آخرت میں تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ 9ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ الہی، آپ کی عنایت سے ہم صبحوں میں داخل ہوئے اور آپ کی مدد سے ہم شام تک پہنچتے ہیں، اور آپ کی برکت سے زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں، اور آپ ہی کے حضور قبروں سے نکل کر حاضر ہونا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو یہ دعا پڑھتے: اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، آپ کی برکت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی مدد سے ہم صبح تک محفوظ رہیں گے، اور آپ کے حکم سے ہم زندہ رہتے اور مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہے واپسی۔ 10ویں حدیث، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت مندرجہ ذیل وظیفہ ادا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اس دن فوت ہو جائے تو شہادت کا ثواب حاصل کرے گا، اور جو شخص شام کو پڑھے اسے بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں اللہ سننے اور جاننے والے کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جاننے والا چھپی اور ظاہر چیزوں کو، وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، پاک، بے عیب، امن دینے والا، نگہبان، غالب، دبدبے والا، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو لوگ شریک مقرر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے نام ہیں بہت اچھے۔ تسبیح کرتی ہے اس کی ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب دانا ہے۔ 11ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھ۔ میں نے عرض کیا: کیا پڑھوں؟ فرمایا: پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے رسول، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی نے اسے پیدا کیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر مخلوق کی تکلیف سے اور اندھیرے کی آفتوں سے جب وہ چھائے، اور جادوگرنیوں سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حاسد کی شرارت سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کی شرارت سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 بار یہ پڑھو، ہر آفت سے بچاؤ کے لیے کافی ہے۔ 12ویں حدیث، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھے اس کی سب حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 13ویں حدیث، ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت صبح ہو یہ دعا پڑھو، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و من شر ما بعدہ۔ ہم پر اور اللہ رب العالمین کے تمام ملک پر صبح کا وقت داخل ہوا، اے اللہ میں آپ سے اس دن کی بہتری یعنی فتح اور نصرت چاہتا ہوں، اور نور اور برکت اور ہدایت، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس دن اور اس کے بعد کی شرارتوں سے۔ شام ہو تو اس دعا کو یوں پڑھا جائے، امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذہ اللیلۃ فتحہا و نصرہا و نورہا و برکتہا و ہداہا و اعوذ بک من شر ما فیہا و من شر ما بعدہا۔ ہم پر اور اللہ رب العالمین کے تمام ملک پر شام کا وقت داخل ہوا، اے اللہ میں آپ سے اس رات کی بہتری یعنی فتح اور نصرت اور نور اور برکت اور ہدایت چاہتا ہوں، اور اس رات اور اس کے بعد کی شرارتوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ 14ویں حدیث، صبح کی نماز کے بعد کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص 7 بار یہ دعا پڑھ لے، پھر اگر اس کو اس رات موت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے پناہ میں رکھے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے تو یہی فضیلت ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دینا۔ 15ویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں آپ سے چاہتا ہوں فائدہ مند علم اور مقبول ہونے والا عمل اور پاک رزق۔ 16ویں حدیث، درود شریف 100 بار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد کلام کرنے سے پہلے 100 بار درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ امید ہے کہ کوئی کم فرصت شخص یہ درود بھی 100 بار پڑھ لے تو اس ثواب سے محروم نہ رہے گا۔ خاص موقعوں کی دعائیں، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، الہی میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو السلام علیکم کہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے وقت کا ذکر۔
کھانا پینا شروع کرتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جس وقت تم کھانے پر ہاتھ ڈالو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر اور اس کی برکت سے کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھانے لگے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو یہ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کھانے کے اول بھی اور آخر بھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس اللہ کی سب تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد یہ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل له مخرجا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور حلق کے راستے بسہولت اتارا اور اس کے یعنی فضلے کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ دودھ پینے کی دعا، دودھ پی کر یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ دے۔ شب زفاف کی دعا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعائے برکت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، الہی میں آپ سے مانگتا ہوں اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی جس پر پیدا کیا ہے آپ نے اس کو، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے جس کو پیدا کیا ہے آپ نے اس پر۔ صحبت کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے وقت یہ دعا پڑھنے کا ارشاد فرمایا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہم کو عطا فرمائیں۔ بازار میں داخل ہوتے وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10 لاکھ برائیاں دور کرتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہے۔ دوسری دعا، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرۃ، اللہ کے نام سے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھلائی اس بازار کی اور اس کی بھلائی جو اس میں ہے، اور پناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس کی برائیوں سے اور ان سے جو اس میں ہیں، اے اللہ میں آپ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ پہنچے مجھ کو اس میں کوئی سودا گھاٹے کا۔ بیماری اور بیمار پرسی کے وقت کی دعائیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس وقت ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دور کر تکلیف اے پروردگار خلقت کے، اور شفا بخش، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، نہیں ہے شفا مگر آپ ہی کی طرف سے، ایسی شفا کہ کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تو اس طرح اس کی تسلی فرماتے: لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ مریض کے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ کہے، پھر 7 مرتبہ